بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہم پچھلے رمضان میں آخری عشرے میں یہ درس شروع کیا گیا تھا کہ جس میں 40 النوویہ کا درس شروع کیا گیا تھا، اور اس میں ہم نے 15 احادیث پڑھی تھیں۔ تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ پوری تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ یہ درس آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے راجہ ضیاء الحق صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے آپ نوجوانوں کو یہاں بھیجا ہے، تو یقیناً یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اور جہاں آپ اس سے علمی فائدہ اٹھائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ اجر و ثواب کے بھی کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے جو 16ویں حدیث ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ آپ پچھلی جو احادیث ہیں ان کو بھی سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ یوٹیوب پہ اس کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ تو 16ویں حدیث میں حدیث آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے۔ قال لا تغضب، تو آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرو۔ فردد مرارا، آپ نے بار بار یہی کہا، اس لیے کہ اس نے کہا کہ اوصنی، دوبارہ پھر کہا 2-3 مرتبہ اس نے رپیٹ کیا، تو آپ نے بھی یہی ایک ہی لفظ استعمال کیا کہ لا تغضب، کہ غصہ مت کرو۔ تو یہ چیز جو ہے وہ آپ نے فرمائی اس حدیث میں کہ ایک ہی جملہ ہے کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو اب یہاں پہ ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں جو کہا گیا کہ اوصینی، کہ مجھے وصیت کیجیے۔ وصیت کیا ہے؟ وصیت سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی بھی اہم بات کہنی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک شخص جو مرنے والا ہے تو وہ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد یہ کرنا، تو وہ بہت ہی اہم باتیں جو ہیں وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے کہ وہ ایسی کوئی وصیت کر دیجئے جو میرے کام آئے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وصیت کرتے تھے تو یا بات کہتے تھے یا کوئی ہدایت دیتے تھے تو مختلف انداز ہوتے تھے، تو کسی کو کچھ کہتے تھے، کسی کو کچھ اور کہہ دیتے تھے۔ تو اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ہی بات کیوں نہیں کہہ دی؟ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں کوشش کرتے تھے کہ ہر شخص کی جو اصل ضرورت ہے اس پہ بات کریں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ صاحب جنہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ غصے والے ہوں، غصہ کرنے والے ہوں، تو اسی لیے پھر وہ آپ نے ان کی جو ضرورت تھی اس کا علاج کر دیا۔ اور اسی طرح اور کوئی شخص ہے اس کو کہ وہ نماز میں کوئی سستی کرتا ہے، آپ نے اس کی بات کہہ دی، اس کو کسی نے اور کوئی مسئلہ تھا اس کے بارے میں کہہ دیا۔ تو یعنی جو بھی مخاطب ہوتا تھا تو اس کی ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نصیحت کر دیتے تھے۔ تو یہی آپ کا طریقہ تھا۔ اور پھر اس نے بھی بار بار پوچھا اسی چیز کو کہ یہ تو آپ نے بڑی مختصر سی بات بتائی کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ بہت اہم بات تھی اس کے لیے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کہ تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو دیکھنے کی کوشش کرو کہ یہ کس طرح اس کو تم لے سکتے ہو۔ تو یہ چیز جو تھی وہ سمجھ نہیں رہے تھے، تو یہ بات نہیں آ رہی تھی، اس کی وجہ سے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ان کو کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ غصہ بھی ایک تو وہ ہے جو کہ انسان کی فطرت ہے، غصہ کسے نہیں آتا؟ تو ہے کوئی جو شخص جو بتایا کہ غصہ نہیں آ رہا مجھے نہیں آتا، غصہ تو آئے گا، اسی کہ ہماری فطرت میں ہے، فطرت میں موجود ایک چیز کہ غصہ تو آئے گا۔ تو لہذا ایک تو وہ ہے کہ ایک اس کو کنٹرول کرنا، کہ جو آپ فطری طور پر غصہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو غصہ آ گیا کسی بات پہ، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی غلط بات کہی، بدتمیزی کی، تو آپ نے پھر ظاہر ریئیکٹ کیا اس کے اوپر۔ ریئیکشن میں آپ کوئی سخت جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو برا بھلا بھی کہہ سکتے ہیں، زیادہ بات بڑھ جائے تو گالن گلوچ تک بات چلی جا سکتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔
تو یہ چیز جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، اس کو روکنا وہی لوگ ہیں جو اس کی پوری طرح کنٹرول کر سکیں، جو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، الحمدللہ ایسے لوگ ہیں موجود، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، غصے میں آئے تو بالکل ہی پاگلوں والی بات ہو گئی، کہیں بچے ہیں تو بچوں کو مار پیٹ، کہیں بیوی ہے تو اس کو غصے میں اس کو طلاق دینے کی دھمکیاں یا طلاق بھی دے دیتے ہیں، بعد میں روتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو غصے میں دی تھی۔ بھئی غصے میں ہی ہوتی ہے طلاق، ہنسی خوشی نہیں کو طلاق دیتا، تو یہ کہتے ہیں کہ غصے میں دی تھی، اب جاؤ جی وہابیوں کے پاس جاؤ، جا کے فتویٰ لے آؤ جا کے، تو وہ پھر ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ غصہ ہی ہے سب جو کہ لوگوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے، کہ اتنے غصے میں وہ بیوی کو بھی دے دیا، اور بعد میں جب ہوش آیا اب پریشان ہو گئے کہ یہ تو بیوی گئی، اس لیے کہ دوسرے مولوی تو یہی کہیں گے کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، جاؤ چھٹی، اس کے بعد اور مشکل کہ جاؤ کہ حلالہ کرواؤ اس کو، وہ حلالہ کیا، وہ حجامہ بن گیا۔ یہ عجیب وہ مشکلات ہیں صرف غصے کی وجہ سے۔ یہ دیکھیے میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ غصے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں آپ نے پال لی، کہ گھر میں بھی ایک مصیبت آ گئی، بچے بھی پریشان، بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس غصے کی وجہ سے کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو رسول اللہ فرمائے کہ لا تغضب، ایک فطری چیز ہے، اب اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مت کرو، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ جب غصہ آتا ہے تو آدمی بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اسے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا تغضب سے آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے غصے میں جاری مت رہو، غصے کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، اس میں باقی رہو گے تو یہ نقصان ہوں گے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا مسئلہ ہوا کہ وہ آدمی نے اپنا گھر ہی تباہ کر لیا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو لہذا پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل چیز جو فطری ہے، حقیقی ہے، اس کو تو نہیں روک سکتے، کوئی نہیں روک سکتا، ہوگا، لیکن اس پر قابو تو پا سکتے ہیں نا، آپ کنٹرول تو کر سکتے ہیں نا، اس کو کسی طرح اس کا کوئی علاج تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا علاج کیسے کریں، اب علاج کیسے ہوگا۔ تو پہلی چیز وہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی 2 بندے جو ہے لڑ پڑے آپس میں، غصہ آ گیا، گالن گلوچ شروع ہو گئی، ایک شخص کی جو رگیں تھیں پھول گئیں، آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور بس جی ابھی وہ جو ہے وہ دھواں دار شروع ہو جائے گا، مار پیٹ شروع ہو جائے گی۔ تو ایک شخص جیسے کہ وہی حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں سرخ ہو گئیں، رگیں پھول گئیں، اور وہ اب دونوں ایک دوسرے کے خلاف شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں، اگر یہ کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو ایک بندہ گیا، اس نے جا کے اسے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دو، تمہاری یہ حالت ختم ہو جائے گی۔ تو یہی ہوا پھر کہ یہی علاج رسول اللہ نے بتایا کہ پہلا علاج یہ ہے کہ ایسے موقع پہ آدمی ذرا ہوش میں رہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے۔ پھر وہ غصے کی، اس لیے کہ یہ غصہ آتا ہی کہاں سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ شیطان ہے وہی آپ کو غصے کی طرف لاتا ہے، آپ کے اندر وہ دل میں اس قسم کا وہ انگارہ پیدا کر دیتا ہے، ایسی وہ گرمی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ آپ کو غصہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو پہلا علاج یہ بتایا گیا کہ اس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مسئلہ ختم ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا علاج کیا بتایا آپ نے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اگر وہ کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر اس سے غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ لیٹ جائے۔ مطلب یہ کہ اپنی پوزیشن بدلنی ہے آپ نے، آپ کی جو پوزیشن ہے جس میں آپ ہیں، اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر اس سے مسئلہ حل ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو لیٹ جائیں۔ مطلب یہ کہ اپنی پوزیشن بدل دیں، اپنی کیفیت بدل دیں تو اس سے بھی فرق پڑے گا اور اس سے بھی غصے میں کمی آ جائے گی۔ تو دوسرا علاج یہی ہے کہ اپنی جو
کیفیت ہے اس کو بدلنا ہے، اس کو بدل کے بھی جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تیسری چیز ہے کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے وضو کرنے کے لیے، کہ وضو کر لو۔ اس میں بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الغضب من الشیطان، کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے بنا ہے، آگ سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے کہ آپ قرآن میں کریم میں پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، اور آگ جو بجھتی ہے وہ پانی سے، پانی سے وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کہ تم میں سے اگر کسی غصے میں آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ تو پھر تیسرا علاج کیا ہوا بتائیے؟ وضو کرنا۔ اور پہلا کیا تھا؟ اعوذ باللہ۔ دوسرا جی ہاں اپنی جو پوزیشن ہے وہ بدل لیں۔ تیسرا یہ وضو ہو گیا۔ تو یہ تین علاج یہ ہو گئے۔ چوتھی بات کیا ہے؟ اس میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علموا وبشروا، تعلیم دو اور لوگوں کو بشارت دو، لوگوں کو نفرت مت دلاؤ، بشارت دو، اچھی باتیں بتاؤ تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں، تم ان کو بشارت دو۔ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ، اگر تم غصے میں آ جاؤ تو خاموش ہو۔ یہ دیکھ لی چوتھا علاج۔ چوتھا علاج یہ بتا دیا کہ انسان کو غصہ آ جائے تو خاموشی اختیار کر لے۔ یہ خاموشی جو ہے وہ پھر اس کو ذرا سکون دے گی، اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے جو ہوش و حواس ہیں وہ واپس آنے لگے گی، وہ خود سوچے گا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، کس طرح میں اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، بچوں کو مار پیٹ رہا ہوں، گھر میں ایک وہ اوندھا مچا ہوا ہے، یہ کتنی وہ بری بات ہے۔ تو اس کو خود سوچنے کا موقع ملے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اذا غضبت فاسکت، اگر تمہیں غصہ آئے تو خاموش ہو جاؤ۔ وہ اسی لیے تاکہ یہ آدمی غور کرے اپنی حالت پر کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کس طرح اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوں، اپنے گھر کو تباہ کر رہا ہوں، اور لوگ کیا کہیں گے، لوگ سنیں گے کہ ایسا پاگل شخص ہے یہ۔ تو اسی چیز کو ہی پھر وہ انتہائی خطرے کی علامت سمجھا گیا۔ تو یہ ہے کہ چوتھی بات جو ہمیں ملی اسی حدیث سے کہ وہ خاموش ہو جائے، خاموشی اختیار کرنے کا۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں جو فرمایا گیا، ایک اور روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تغضب ولک الجنہ، کہ غصہ مت کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ شخص جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جنتی ہوگا۔ اس میں جاری رہنا وہی مشکل ہے، اسی لیے تو رسول اللہ نے منع کیا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، جاری مت رہو، کوشش کرو کسی طرح اس کو کنٹرول کرو، اس کو ختم کرو۔ تو لہذا جو اس طرح کامیاب ہو جاتا ہے وہی شخص وہ جنتی ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، اس کی خوشخبری دی گئی۔ چھٹی بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ چار تو علاج ہو گیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے وہ آخرت کا نتیجہ ہے، آخرت کا انجام ہے اس شخص کے لیے جو غصے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور پانچویں چیز یا چھٹی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی بتا دیا کہ جو لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور وہ لوگ جو غصے کو قابو میں رکھ لیتے ہیں، غصے کو ختم کر دیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا کہا؟ واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے ایسے لوگوں کو جو اپنے غصے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور غصے میں وہ جاری نہیں رہتے یا غصے کو برقرار نہیں رکھتے بلکہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک اور اس کی وہ مل گئی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ،
انما ولكن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، لیکن اصل کون ہے، پہلوان کون ہے؟ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ مثال دے کے فرمایا ہے کہ وہ پہلوان وہ نہیں ہے جو یعنی کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے یا اپنی کشتی میں وہ جیت جائے، وہ پہلوان نہیں ہے۔ آپ نے پہلوان کس کو کہا؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، وہ ہے جو کہ غصے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنا وہ قابو میں رکھتا ہے، قابو سے باہر نہیں ہو جاتا۔ یہی تو مسئلہ ہے، جیسے ہم نے بات کی کہ قابو سے جب باہر ہو جاتا ہے انسان تو پھر دیکھیے وہ کیسی حرکتیں کرتا ہے، بالکل ہی پاگلوں والی، کہیں مار پیٹ ہے، کہیں گالم گلوچ ہے، کہیں اور بالکل یعنی ایک دم اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا، کنٹرول میں رکھا، اس نے پھر نہ کسی کو غصے میں آیا، نہ گالیاں دی، نہ مار پیٹ کی، بلکہ پوری طرح اس میں برقرار رہا۔ تو اسی کو پھر آپ نے تعریف فرمائی، اور ایک اور حدیث میں بھی یہی فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما تجرع عبد جرعة افضل عند اللہ من جرعة غیظ یدمها ابتغاء وجہ اللہ تبارک و تعالی، کہ فرمائیں کہ کسی نے بھی ایسا گھونٹ نہیں لیا، ایسا جسے آپ پانی پیتے ہیں گھونٹ لیتے ہیں، ایسا گھونٹ نہیں لیا اس طرح کا جس نے اپنے غصے کا گھونٹ لے لیا، یعنی غصے کو ایک پانی کی طرح بتا دیا کہ وہ پانی ہے، گلاس میں کوئی چیز ہے پینے کی، آپ نے اس طرح اس کو پی لیا، وہ اسی طرح ہے کہ جیسے کہ غصے کو پی لانا ہے، وہ اس کی مثال دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے افضل ہے کہ جو اس طرح اپنے غصے کو گھونٹ کی طرح پی جاتا ہے اور اسے آنے نہیں دیتا، اس کو سامنے نظر نہیں آتا ہے اس سے۔ تو فرمائیں کہ اگر اس نے اس غصے کو اللہ کے لیے یکظمها ابتغاء وجہ اللہ کے لیے ہے، تو فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر دیا، اپنے آپ کو اس نے قابو میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی بڑی ایک سعادت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں سے بن گیا۔ تو یہی تو وہ چیز ہے جو کہ انسان کے لیے بہت ہی ایک زبردست چیز ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر غصے کی ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ غصہ دو طرح کا، ایک تو میں نے پہلے بتایا آپ کو، ایک فطری ہے اور ایک یہ غصے میں جاری رہنا ہے۔ تو اس میں جو بتایا گیا ایک دوسری قسم وہ یہ ہے کہ ایک ہے مذموم، نیگیٹو، کہ وہ جو کہ برا ہے، پسند نہیں کیا گیا اس کو، ایک تو وہ غصہ ہے، اور وہ ہے جو اسی حدیث میں جس کا ذکر آیا کہ دنیاوی طور پر، دنیاوی مسئلے میں غصہ آنا، کسی بات پر بھی، کسی بڑے کا کسے آپ نے کوئی بات کی اس نے آپ کو غصہ دلا دیا، بچے نے کوئی بدتمیزی کی اس پہ آپ کو غصہ آ، یعنی دنیاوی معاملات میں، تو یہ بہت ہی مذموم ہے، مذمت ہے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور وہی آپ نے کہا کہ لا تغضب۔ دوسرا وہ غصہ ہے جو کہ پسندیدہ ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَمَنْ تَقَمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَن تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ، یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ یہ آپ کا بہترین اخلاق تھا، بہترین آپ کا اخلاق تھا کہ آپ نے کبھی بھی کسی شخص سے، مسلمانوں میں سے ہو، آپ کے گھر والوں میں سے ہو، آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہو، کبھی بھی کسی سے کوئی انتقامی جذبہ یا انتقام نہیں لیا، سوائے ایک چیز میں الا ان تنتهك حرمت اللہ، کہ سوائے ان چیزوں میں جس میں اللہ تعالیٰ کی جو ممنوع چیزیں ہیں ان کو پامال کیا جائے، ان کی خلاف ورزی کی جائے، وہاں پہ وہ چیز جو ہے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے میں آ جاتے تھے۔ جیسے کہ ایک وہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے جو گمشدہ چیزیں جیسے ہوتی ہیں،
تو کسی نے پوچھا کہ اگر بکری گم ہو جائے تو آپ نے کہا کہ اس طرح کر لو. کسی کا سامان گم ہو گیا، اس کو بتایا کہ وہ اعلان کر دے، 1 سال تک اعلان کرے، اس کے بعد پھر وہ استعمال کر سکتا ہے. تو ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اونٹ کے بارے میں بتائیں، تو اس میں ایک دم آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. مطلب ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اونٹ کا معاملہ تو اتنا بڑا جانور، اب اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کا جو کھانا پینا اس کے ساتھ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کا جو مالک ہے اس کو دیکھ لے گا، کر لے گا، ورنہ وہ خود وہ رہ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو چھوٹا جانور ہے جیسے بکری ہے، اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، کوئی اور اس کو پکڑ کے لے جائے گا، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہاں پہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ اس نے ایک چیز جو ہے بغیر سوچے سمجھے اس نے کہہ دی، اس پہ آپ ذرا غصہ ہوئے اس بات پہ. تو یہ ہے کہ اس چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھ لیجئے کہ غصہ آیا تو اس چیز میں جو کہ چیز بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اسی لیے پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، اس میں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان اسباب سے روکنے کی تلقین کی ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے، اس سے آدمی بچ جائے اپنے آپ کو کہ اس چیز سے مجھے غصہ محسوس ہوتا ہے یا اس قسم کی ہے، یا وہاں سے ہٹ جائے. جیسے ابھی ہم نے علاج کی بات کی تھی، تو اس طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے کہ اس کو غصہ مت آئے نہ، بالکل نہ آئے. اور یہ کیسے ہوگا؟ حسن الخلق، بہترین اخلاق سے، حلم سے، اور اپنی بردباری سے اور صبر سے. اس سے آتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو آپ غصے سے، ایک شخص نے کہا بھی ہے، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی توہین کی، تحقیر کی، لیکن آپ نے صبر کر لیا، برداشت کر لیا. یہ چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا. آپ نے اسے کوئی گالیاں نہیں دی، کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اس کو نیکی کی طرف لائے اور اس طرح اپنے آپ کو غصے سے بچا لیا. یہی وہ مقصد ہے کہ لا تغضب میں وہ اسباب سے اپنے آپ کو بچانا ہے جس کے ذریعے سے انسان غصے میں چلا جاتا ہے. اور دوسری چیز جو کئی علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے غصے کو جاری نہ رکھیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. غصہ تو آئے گا. ابھی ہم نے بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آ جاتا تھا، تو لیکن اس کو فوراً ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. وہی شخص سب سے اچھا ہے کہ اس کو غصہ آتا ہے دیر میں، جاتا ہے جلدی. یہ آپ نے اسی قسمیں بیان کی ہیں. تو اس میں ایک قسم یہ ہے جو سب سے اچھی ہے کہ جس کو دیر میں غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے. یہ سب سے اچھا ہے وہ شخص. غصہ تو آیا اس کو، ایک فطرت ہے، لیکن اس نے اس کو برقرار نہیں رکھا، اس کو جاری نہیں رکھا، بلکہ اس کو ختم کر دیا. تو یہ چیز جو ہے وہ، اسی لیے آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ لا تغضب. اب کچھ مثالیں دیکھ لیجئے کہ جو سلف صالحین، جیسے کہ واقعہ ملتا ہے کہ علی ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا حسین کے بیٹے، یہ بھی علی ہیں. تو ایک وہ لونڈی تھی، وہ پانی جو ہے وہ ڈال رہی تھی، ان کو دے رہی تھی کہ وہ جو لوٹا تھا یا جگ تھا، جو چیز بھی تھی جس سے پانی تھی، وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا اور ان کے چہرے پہ چوٹ لگ گئی، چہرے پہ گرا اور چہرے پہ زخمی ہو گیا. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا ایک دم غصے سے. ظاہر غصہ آئے گا کہ تم نے کس طرح ڈال رہی ہو پانی کہ میرے اوپر ہی وہ لوٹا ہی میرے اوپر گر پڑا. اس لیے وہ زخمی بھی ہو گئے. تو انہوں نے، اس نے فوراً، وہ بھی اچھی معلوم ہوتا ہے، پڑھی لکھی تھی شاید، تو اس نے فوراً کہا کہ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے، غصے کو قابو میں رکھنے والے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، میں نے اپنے غصے کو قابو میں کر لیا. تو اس نے پھر اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، کہ اور لوگوں کو معاف کرنے والے. تو انہوں نے کہا کہ قد عفوت عن ذلک، میں نے تجھے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، تو نے مجھ سے میرے ساتھ زیادتی کی، لیکن میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے پھر تیسرا جملہ وہ بھی کہہ دیا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ تو محسنوں کو پسند کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ انت حر لوجہ اللہ، تجھے میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا.
کیا دیکھیں کتنا خوبصورت مکالمہ ہے، کتنا خوبصورت ان کا طریقہ ہے کہ اپنے غصے کو بھی کنٹرول کر لیا اور اس میں بھی اجر مل گیا، اور اس لونڈی کو بھی آزاد کر دیا، وہ بھی آزادی مل گئی، کتنے اجر و ثواب کی بات ہو گئی۔ دوسرا ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک صاحب تھے نبی کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، تو وہ اپنے کسی بزرگ کو لے آئے ساتھ میں، تو وہ کچھ زیادہ کچھ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ زیادہ جوشیلے تھے، تو انہوں نے آتے ہی سیدنا عمر پہ چڑھائی کر دی کہ اے عمر، تم تو ہمارے ساتھ نہ عدل و انصاف کرتے ہو، نہ تمہیں ہمیں حق دیتے ہو، تم یہ ہو اور تم وہ ہو۔ اتنی بڑی سخت باتیں کہہ دی، وہ بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، تو وہ تو ایک دم غصے میں آ گئے، بس چہرہ سرخ ہو گیا ان کا۔ تو ان کے ساتھ جو تھے احنف ابن قیس وہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہی آیت جو اس لوڈی نے پڑھی تھی وہی انہوں نے پڑھی کہ یا امیر المومنین، آپ نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ دوسری آیت ہے، جی ہاں، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ معاف کر دیجئے، خذ العفو یعنی معافی کا معاملہ کیجئے اور لوگوں کو معروف کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کر دیجئے۔ یہ جاہل ہے، یہ بیچارہ جاہل ہے، یہ نہیں سمجھا آپ کو، اس لیے تو فوراً سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی معاملہ تھا کہ جیسے کہ کوئی یعنی قرآن پڑھ دیا جائے یا قرآن کی بات کہہ دی جائے تو بس پھر آگے نہیں جاتے تھے، اللہ کی آیات پہ فوراً وہی رک جاتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ آیت پڑھی بس بات ہی ختم ہو گئی، سارا غصہ سب ختم ہو گیا۔ تو دیکھ لیجئے کہ کیسے سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا غصہ معروف ہے کہ وہ کوڑے اور تلوار سے کم تو بات ہی نہیں کرتے تھے، کہ جہاں کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن اتار دوں، اتنے غصے میں آ جاتا تھا۔ تو لیکن یہ یہاں پہ جو ان کا ذاتی معاملہ تھا، انہوں نے آیت پڑھ دی، قرآن کریم کی آیت آ گئی تو فوراً وہیں پہ ہی وہ معاف کر دیا۔ اور اسی طرح فضیل ابن عیاض بھی ایک علماء دین میں سے اور اللہ کے نیک بندوں میں سے ہیں، تو ان کو کسی نے ایسی شکایت لگا دی کہ وہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کو آ کے چغلی کی کہ فلاں شخص جو ہے وہ، تو انہوں نے کیا کہا، واللہ لأغیظن من امرہ، میں اس کی وجہ سے میں غصہ دلاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ میں شیطان کو غصہ دلاؤں گا۔ ایک تو ہے نا شیطان کا خوش ہونا کہ اگر میں بھی گالیاں دوں، میں بھی کہوں کہ ہاں ایسی کی تیسی، میں دیکھوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، تو یہ نہیں کیا، یہ ہے شیطان کا خوش ہونا۔ شیطان خوش ہو جائے گا، ہاں دیکھا میں نے جو تیلی لگائی تھی یہ سب اس میں پھنس گئے، تو لہذا پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو غصہ دلاؤں گا۔ وہ کیسے؟ کہ میں اس کے برخلاف کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، کتنی خوبصورت بات کہی، اللہم ان کان صادقا فاغفر لی، اگر وہ اپنی بات میں سچا ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، اگر وہ سچ کہہ رہا ہے وہ شخص۔ وَإِن كَانَ كَاذِبًا فَاغْفِرْ لَهُ، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ یہ کتنی آسانی سے بہترین بات کہی، اگر وہ سچا ہے اپنی بات میں کہ اس نے جو مجھے برا بھلا کہا ہے اس میں وہ سچ بولتا ہے، تو پھر مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، فاغفر لی۔ اگر وہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولا ہے اس نے، غلط بات کہی ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے اپنے اوپر غصے کو طاری نہیں کیا، غصے میں آ نہیں گئے، بلکہ فوراً ہی غصے کو ختم کر دیا۔ وہی بات جو رسول اللہ نے فرمائی کہ لا تغضب، غصے میں مت آؤ۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں۔ اگلی حدیث آتی ہے، ابو یعلا شداد ابن اوس روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے احسان ہر چیز پر لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی گردن پوری طرح اتار دو اس کی،
تو یہ سمجھ کے بعد میں واضح کرتا ہوں اس بات کو، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، کہ اگر تم کسی کو قتل کرتے ہو تو اچھی طرح اس کو قتل کرنا، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو اچھی طرح ذبح کرنا، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، تو جو بھی تم میں ذبح کرے تو اپنی اس چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، خوب اس کو رگڑ لے، تیز کر لے، تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ اگر کن چھری سے کرو گے تو وہ تو ویسے ہی مر جائے گا، ویسے ہی اس کو تکلیف ہوگی، مرنا تو ہے ہی اس کو، لیکن اس طرح کن چھری سے مارو گے تو وہ تکلیف دو گے اس کو۔ اور فرمایا وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنی اسی قربانی کو، اپنے ذبیحہ کو، اپنے اس جانور کو آرام دو، یعنی سکون سے، اطمینان سے اس کو، اس کی وہ ذبح کر دو۔ تو یہاں پر دیکھیے اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ان اللہ کتبہ سے آتا ہے کسی چیز کو فرض کر دینا، جسے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو یہاں پر بھی یہ فرمایا کہ کتب علیکم الاحسان، کہ تم پر احسان جو ہے وہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ اور احسان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام کرو وہ بہترین انداز میں کرو، بہترین انداز میں۔ جیسے کہ حدیث میں وہ آتا ہے، حدیث جبریل میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے یہی کہا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ سے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور پھر دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس طرح نہیں کر سکتے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ مطلب یہ کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں تو اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو لہذا اس کو اچھی طرح کریں، مکمل طور پر کریں، بالکل پرفیکٹ کریں کہ اس میں کوئی بھی گڑبڑ نہ ہو، غلطی نہ ہو۔ اور پھر فرمائے فَإِذَا قَتَلْتُمْ، یعنی کسی کو تم نے قتل کرنے کا ہے، ظاہر ہے انسان کو تو نہیں قتل کیا جائے گا اس طرح، مطلب کسی جانور کو، کسی کتے کو ہی مار رہے ہیں آپ، تو ظاہر ہے کہ اس کو مارنا ہے تو اچھے طریقے سے مارو، تاکہ یہ ہے کہ احسن القتلہ جو آپ نے فرمایا کہ اس کے طریقے سے، اور اسی طرح جو ذبح کے بارے میں فرمایا ہے۔ تو لہذا یہاں پہ جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز کے احسان کرنے کا حکم دیا گیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان ہر چیز میں نہیں، ہر بات میں، ہر مسئلے میں احسان لکھا ہے کہ تم نے اس کے مطابق کرنا ہے۔ اور جیسے کہ قرآن نے کہا کہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، اللہ تعالیٰ عدل کا اور احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے، تو یہ بھی قرآن نے کہہ دیا ہے۔ تو اب جو احسان ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ احسان آپ نے لازمی کرنا ہے، یعنی وہ کیا ہے جو کہ واجب ہے یا فرض ہے آپ کے اوپر، اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہ کون سا ہوگا؟ جیسے کہ والدین کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھی طرح پیش آنا، اس میں وہ احسان کے درجے تک ہونا کہ کسی قسم کی اف تک نہ ہو، جیسے قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اتنی بات بھی نہیں کہنی، تو وہ ہے ان کے ساتھ احسان کا جو لازمی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو یہ وہ حکم ہے احسان کا کہ جس میں لازمی ہے، اس میں کسی قسم کی آپ کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ دوسرا ہے کہ جو کہ مستحب ہو، مستحب ہے کہ کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اس کو آپ دیتے ہیں، اچھی طرح دیتے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، اس کو کپڑے چاہیے، کپڑے لے دیے آپ نے، کھانا پینا ہے تو کھانے پینے کا انتظام کر دیا، یہ ہے آپ نے احسان کیا ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ مستحب ہے، آپ پر لازم نہیں تھا، لیکن آپ نے اللہ کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مثالیں دی ہیں، احسان کے لیے دو مثالیں دی ہیں اس حدیث میں۔ پہلی تو ہے کہ الاحسان بالقتل، کہ قتل کرنے میں بھی احسان کرو، اس میں بھی بتا دیا ہے۔ تو وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایسی کوئی چیز ہے جیسے انسان کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو قتل کرنے کے لیے آپ اچھی طرح قتل کریں، نہیں، وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن کسی بھی جیسے کہ کوئی جانور ہے، جیسے کتا ہے، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا،
تو اس کے لیے اس کو آپ نے قتل کرنا ہے تو کئی راستے ہو سکتے ہیں. یا تو آپ اس کو گولی سے اڑا دیں، مار دیں، یا اس کے گلے میں پھندا ڈال کے جو ہے وہ کھینچ کے اس کو گلا گھونٹ کے مار دیں، یا آپ یہ ہیں اس کے گوشت میں زہر ملا کے وہ دے دیں. اب اس میں سے اچھا کون سا ہوگا جس میں آرام سے مر جائے وہ؟ جی گولی والا، وہ تو اس میں تڑپے گا بھائی، وہ تو اس کو آپ کیسے مار رہے ہیں؟ کہ کہ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ، اچھے طرح سے قتل کرو، اچھے طریقے سے. مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس میں اس کو تکلیف نہ ہو. مارنا ہی ایسی جانور کو تو اس کو مارنا ہے تو اچھے طریقے سے مار سکتے ہو تم. تو اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو زہر ڈال کے دے دیں، اسی میں وہ کھا کے مر جائے. پھر سیڑھی والے اٹھا کے لے جائیں گے اس کو اگر لے گئے تو یہ ہے معاملہ. یہ کہ وہ یہ آپ نے مثال دی کہ فَأَحْسِنُ الْقِتْلَةَ، اچھی طریقے سے. دوسری مثال جو دی آپ نے ذبح کرنے میں، کہ تم نے جو ذبح کرنا ہے کسی بھی جانور کو تو اچھی طرح ذبح کرو. یہ نہیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ کند چھری نہیں ہونی چاہیے کہ وہ چھری پھیر رہے ہیں اس کی کھال ہی نہیں کٹ رہی، رگیں کیا کٹیں گی، کھال ہی نہیں کٹ رہی اس کی، تو وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، آپ پکڑے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کتنی تکلیف دے گی، تکلیف دے رہے ہیں آپ جانور کو کہ آپ اس طرح ذبح کر رہے ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تلقین کی کہ اپنی چھری کو پہلے تیز کر لو، چھری کو اچھی طرح تیز کر لو، کسی پتھر پہ رگڑ کے یا جو بھی اس قسم کی کوئی چیز ہے اس سے پھر اس کو ذبح کرو. اور اس کی جو ظاہر ہے کہ آپ نے کھال بھی کاٹنی ہے، پھر اس کے بعد اس کی جو رگیں ہیں جو ان کو کاٹنا ہے تاکہ خون بہے. تو وہ چیزیں جو ہیں پھر وہ آپ کریں گے تاکہ وہ اچھی طرح وہ جانور جو ہے وہ ذبح ہو جائے. اب اس میں یہ ہے کہ جلدی کرتے ہیں، جیسے کہ اب آپ قربانی کے وقت بھی آ رہا ہے تو کئی قصاب جو ہیں فوراً اس کی گردن موڑ دیتے ہیں یا اس کو کٹ سے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ غلط ہے اس لیے کہ اس کے خلاف ہے. فَأَحْسِنُ الذِّبْحَ جو رسول اللہ فرما رہے ہیں اس کے خلاف ہو رہا ہے. تو لہذا یہ کسی قسم کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس طرح کرے، بلکہ آسانی سے جب تک کہ خون نکل جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو باندھ لینا، باندھ کے چھوٹا جانور ہے، بڑے جانور کو تو کرنا پڑتا ہے لیکن چھوٹا جانور ہے اس کو بھی باندھ دے. ایک آدمی اس کی ٹانگیں پکڑ رہا ہے، ایک اگلی پکڑ رہا ہے، ایک چھری چلا رہا ہے، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے اوپر صرف آپ نے پاؤں رکھا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک پاؤں اس پہ رکھا اور ہاتھ سے آپ نے ذبح کر دیا اپنے دائیں ہاتھ سے. اسی لیے کہ اس کے جو وہ پاؤں مارے گا، تڑپے گا، اس سے خون نکل جائے گا، اس کا خون نکل جائے گا، صاف ہو جائے گا، آپ کو بالکل صاف ستھرا گوشت ملے گا. اس میں بھی حکمت ہے. تو جو چیزیں ہیں اس کو جو آسانی سے جس سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے، ذبح ہو سکتا ہے، وہ ہمیں کرنا ہے. اس میں کوئی ہم نے ایسی چیز نہیں کرنی ہے. تو لہذا پھر یہ ہے. اور سب سے بڑی جو احسان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ اچھائی کرے جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، اس کے ساتھ احسان کرے. تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بدو نے آ کے آپ کی چادر زور سے کھینچ لی، حتیٰ کہ آپ کے جسم مبارک پہ نشان پڑ گئے اس کے. اس لیے کہ کوئی اتنی ایسی نرم و نازک چادریں تو نہیں تھیں جیسی ہماری ہوتی ہیں، وہ تو بالکل ہی وہ اس کی جسے بان ہوتا ہے اس قسم کی وہ ہوتی تھی وہ چادریں بھی. تو اسی لیے پھر آپ کے جسم مبارک پہ بھی نشان پڑ گئے. اور اس نے کہا فوراً کہ مجھے کچھ دے دو. آپ نے مڑ کر دیکھا تو مسکرا کر دیکھا. تو یہ دیکھیے رسول اللہ کا طریقہ کہ آپ غصے میں نہیں آئے، کچھ نہیں کہا اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا. اور یہی معاملہ ہے کہ آپ نے فوراً صحابہ سے کہا کہ بھائی اس کو جو یہ مانگ رہا ہے دے دو اس کو. تو یہ کیا کہ اس نے حالانکہ آپ کو تکلیف دی، آپ کو اتنی اذیت تھی کہ وہ جب گھسیٹا اس نے تو آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ وہ برا سلوک نہیں کیا یا آپ اس کو برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے یا صحابہ سے کہتے ذرا اس کی پھینٹی لگاؤ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، بلکہ آپ نے مسکرا کر بات کی. یہ ہے جو پہلی حدیث میں پڑھا ہم نے، غصے کو کنٹرول کر کے آپ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر کہا کہ اس کو
یہ چیز دی ہوئی. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، کس طرح آپ نے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اسی طرح اس میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی رحمت کا، شفقت کا، احسان کا معاملہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا کہ وَالشَّاةَ إِن رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ، اگر بکری کے ساتھ بھی تم رحم کرو گے، شفقت کی بات کرو گے، اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ بھی ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی. اور اسی لیے پھر کسی کو اس طرح تکلیف دینا، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، اس میں ہمیں منع کر دیا گیا سختی سے، اور تمام مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو یہ ہیں آج کی 2 احادیث جو ہم نے پڑھی ہیں.